آج ہمارے ساتھ ہیں جی حاجی محمد عاشق صاحب، اور یہ مکہ مکرمہ میں ان کی ورکشاپ ہے سونا بنانے کی. یہ جتنی بھی آپ سونے کی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں چوڑیاں ہیں، چین ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور سارا کام جو یہ ان کا ہوتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جی یہ میرے بھائی ہیں، بڑے ہیں مجھ سے ویسے، اور احمد پور شرقیہ کے رہنے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں بھی احمد پور شرقیہ کا ہوں، اور ان سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. تو آج ان کی کال آئی، انہوں نے مہربانی کی اور دعوت دی مجھے. جدہ میں ورکشاپ ہے ان کی، اور وہ آج اس کا وزٹ کیا. کمال کام ہوتا ہے، اور آج پہلی دفعہ میں نے سونا، اتنا زیادہ سونا دیکھا. حاجی صاحب کیا حال ہیں آپ کے سر؟ جی بالکل جی، فرسٹ کلاس. حاجی صاحب مجھے یاد ہے آپ کی وہ جوانی، احمد پور شرقیہ میں اکٹھے ہونا، پھر ملاقاتیں. تو کیسے یہ سفر کیسے شروع ہوا، مختصر سنا دیں. تو میں سب سے پہلے جو ہے وہاں سے آیا تو وہ بہت سستا دور تھا. 900 روپے میرا بحری جہاز پہ خرچہ ہوا اور میں مدینہ منورہ میں آیا. تو وہاں کچھ مجھے کام نہ ملا تو پھر میں مکہ مکرمہ آیا. 2 سال تک تو میں وہاں پر ملازمت کرتا رہا. 30 سال کے بعد میں رئیس بیر زمزم ہے یہاں پر، رئیس کمپنی جس کا نام کی ہے، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ایز اے پارٹنر. اچھا. اور پھر میں نے بیت اللہ کا دروازے پہ کام کیا، ماشاءاللہ، جس میں رحمت کا پرنالہ اور اس کے ہجر اسود اور یہ جو سونے کے بنے ہوئے ہیں سونے سارے کے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں نے کام کیا. اس کے بعد جو ہے نا پھر تقریباً کچھ 4 سال سے گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ آپ ایز اے انویسٹر آ جائیں. تو میں یہ دیکھ لیں کہ ابھی 4 سال سے ایز اے انویسٹر اس فیکٹری ابھی یعنی یہ 2020 کی بات کر رہے ہیں آپ. انویسٹر کب سے انویسٹر ہیں؟ میں یہاں پر 2018 میں ایز اے انویسٹر ہو گئے. تو ابھی یہاں پر ہمارے پاس روبوٹ کام کر رہے ہیں، جو کہ سعودی عرب الحمدللہ ہمارے بہار کا کام ہمارا ایک برانڈ ہے اور کسی کے پاس یہ نہیں ہے. اچھا صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ کتنے ٹن سونا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور 35 کلو سونا ڈیلی ان پروسیس ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ بار بھی بنتا ہے 1 گرام سے 1 kg کا اب ریفائنڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بیگلز بنتے ہیں، سیٹ بنتے ہیں، ڈیوڈ کا کام ہوتا ہے. یہ تقریباً کوئی 30 سے 35 کلومیٹر اور کبھی کبھی 50 کلو بھی ہمارے پاس پروڈکشن ہو جاتی ہے. 50 کلو تک کی. اور یہ پروسیس بھی آپ نے مجھے دکھایا، وزٹ کیا ناظرین میں نے حاج صاحب کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جیسے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سیکیورٹی سسٹم باہر پاکستان کی طرح کوئی سیکیورٹی گارڈز نظر نہیں آتے. اتنا سونا پاکستان میں ہو وہاں تو پوری پولیس اور فوج کھڑی ہوتی ہے، لیکن اتنا یہ سیکیور ہے ان کا، اور الحمدللہ یہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کر سکے. تو یہ کیا سیکیورٹی آپ نے خود اس کی ہے یا گورنمنٹ کا ہے یہ سارا؟ نہیں، اس کا ہمارے پاس ویسے تو ٹوٹل سسٹم ہماری فیکٹری جو ہے وہ سمارٹ ہے. یعنی اس کا سیکورٹی کا ٹوٹل سسٹم ہمارے موبائلوں کے اندر بھی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی ایسا چانس نہیں بنا کہ یہاں پر کوئی واردات. میں تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گیا، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو. تو کتنے لوگ آج سب کام کر رہے ہیں آپ کے میرے پاس؟ 120 ہے جو 120 لوگ ہیں. تو ابھی ہمارے نئے اور بھی لڑکے آ رہے ہیں جو کہ یہ زیادہ تر پاکستان سے ہیں یا یہاں کے لوگ نہیں، ہیں؟ ہمارے پاس پاکستان سے ہے، فلپین سے ہے، اور انڈیا سے بھی ہے ہمارے پاس لڑکے. وہ ہمارے کام کے اوپر ہے کہ ہمیں کس قسم کا کام چاہیے. ویسے زیادہ تر ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر یہ روبوٹ نہ ہوتے تو ہمیں 1000 آدمی سے بھی یہ کام نہ ہوتا. یعنی جو مشینری ہے، روبوٹس ہیں، انہوں نے کام آسان کر دیا. روبوٹ ہے وہ اسے آسان. اور آپ بتا رہے تھے یہ مشینری جو ہے سوئٹزرلینڈ کی ہے، کوئی جرمن ہے، ترکش ہے. آپ نے ترکی میں بھی کام شروع کیا ہے کچھ، اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ترکی کے اندر میں تقریباً ہمیں کوئی 12 سال ہو گئے جو کہ وہاں ہم نے شروع کیا ہوا ہے. گولڈ کا بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایگریکلچر فارم ہے، وہاں پر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے، اور جس میں ہمارا میرا ایک بیٹا بھی نیشنل بھی ہو گیا وہاں پر ترکی کے. اور الحمدللہ ترکی کے طرف کافی کام کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں بھی یہی بات ہے کہ سیکورٹی کی ضرورت ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوئی، کوئی واردات نہیں ہوئی. تو حاج صاحب احمد پور شرقیہ یاد آتا ہے؟ ہاں بالکل جی. یہاں پر اب کیونکہ جن گلیوں میں ہم پلے ہیں، اور وہ جو دوست آپ جیسے دوست دیکھے ہمیں میرے خیال میں کہ 25-30 سال کے بعد تو بالکل یاد آتا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے گیا بھی تھا، اور رہتے ہیں ہم جاتے ہیں، اور میں کبھی کبھی 8-10 سال بھی نہیں جاتا.
चलें असद, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह रब्ता रहेगा और ये बताएंगे अपने नाजरीन को कि ये जो ख़वातीन सोने की चूड़ियाँ पहनती हैं, चेनें पहनती हैं और बाकी चीज़ें होती है, वो कितनी मुश्किल से तैयार होती हैं और कितनी मेहनत होती है, कितने लोगों की मेहनत होती है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।